مدینہ میں حکومت کریں گے یا پورے عالم اسلام میں امام کی حکومت ہوگی، اور کس طرح کی حکومت ہوگی، غریب کیسے ہوگا، امیر کیسے ہوگا، اور امام کی جو زندگی ہے جس کے لیے ہر انسان تڑپ رہا ہے کہ وہ امام کو دیکھے، اس امام کی حکومت اور امام کی زندگی میں حالات امام اور حالات مومنین عالم کے حالات کیسے ہوں گے، اسی پر مفصل گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قبلہ حجت الاسلام المسلمین مولا بخش نجفی صاحب۔ قبلہ کو ہم نے زحمت دی ہے کہ امام کے ظہور کے بعد امام کی حکومت کے حالات کیا ہوں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آج کا موضوع جیسے کہ آپ مومنین کو بھی ہم بتا چکے ہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا، کیسے ہوگا، اگر ظہور ہو گیا تو ظہور کے بعد امام کے کیا حالات ہوں گے، امام کیسے حکومت قائم کریں گے اور کیا طرز عمل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد۔ اللهم ارنا الحق وارزقنا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے واقعی فخر کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے، اور یہ ان کی توفیق کا مقام ہے کہ خدا ان کے قدوس میں یہ ایک عظیم پروگرام منعقد کیا۔ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے موضوع کی طرف، اور کافی اس پر گفتگو ہو رہی ہے، بیان کریں گے۔ مولا کا مختصر تعارف بھی بیان ہو گیا ہوگا، اور غربت کے اسباب وغیرہ مولا غربت میں کیسے ہدایت کرنے مومنین پر بھی ہے۔ کیفیت ظہور کہ مولا ظہور فرمائیں گے، کیا کیفیت ہوگی، کس انداز سے مولا جو ہے ظاہر ہوں گے۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ اگر سے میرے موضوع سے شاید نہ ہو لیکن جو بات چلی ہے، یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ امام غیب ہیں، ایک نقطہ شاید اذہان عالیہ میں مومنین کے نہ ہو، وہ یہ ہے کہ غیبت جو ہے دو قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں جس کو اردو میں آسان لفظوں میں بیان کروں کہ ایک دفعہ شخص غائب ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کی شخصیت غائب ہوتی ہے۔ شخص غائب ہو جائے یعنی وہ ظاہری ان کا جو جسم ہے ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور شخصیت غائب ہو جائے یعنی اگرچہ انسان ظاہر سامنے بیٹھا ہو لیکن ان کے عہدے کی، ان کی شخصیت کی معلومات ہمیں نہ ہو۔ اور ایسا بہت دفعہ ہو چکا ہے، تقریباً ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کسی آفیسر کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، کسی مومن کے سامنے، کسی رشتہ دار کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کی شخصیت کا، ان کے عہدے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس عہدے پر فائز ہیں۔ بعض ہے کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے وہی عالم ہے جو مجلس پڑھنے آئے، وہی وہ آفیسر ہے جو شمال دنیا ہے، اور اس طرح کے بہت اتفاقات ہیں۔ امام جب ظہور فرمائیں گے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کے طرف یہ کیفیت ہو، جو بھی انسان مولا کی زیارت جس کو بھی نصیب ہوگی وہ فجأتاً اچانک بس یہی جملہ کہے گا کہ یہ ہمارے امام ہیں، ان کو تو ہم نے فلاں جگہ پہ دیکھا ہے۔ مثلا کربلا کی زیارت جب گئے
وہ نہیں دیکھ پا رہی، ان کی زیارت نہیں کر رہی۔ اب جو جیسا کہ شیخ صاحب نے بھی موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہ ظہور کی کیفیت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے کہ ظہور کے بعد میں کیا حالات ہوں گے، مولا کی حکومت کے کیا آثار، کیا اہداف ہوں گے۔ تو اس کے لیے میں چند نکات عرض کروں گا، اور بہت ہی مختصر، کیونکہ وقت مختصر ہی ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں چند نکات اور بالکل اشارے کی حد تک محدود رہوں گا، زیادہ تفصیل بیان نہیں کروں گا، کہ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہو جائے گا، سب سے پہلے جو ظہور کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، تو علامات کیا ہیں، پھر مولا آئیں گے، کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، اور وہ آیت پڑھیں گے کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ چکا ہے، اور یہ ایسی آواز ہوگی کہ ہر انسان سن سکے گا، اور جس کے دل میں محبت امام ہوگی، اور جو یہ چاہے گا کہ امام کے سامنے جا پہنچے، امام کی آواز پر لبیک کہے، جیسے ہی وہ ارادہ کرے گا، روایات یہی کہتی ہیں کہ اس کے ارادے کرنے کی دیر ہوگی، وہ اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوگا۔ اب یہ کیفیت ہے۔ اب جب ظہور ہو جائے گا تو پہلے مکہ سے شروعات ہوگی، پھر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئیں گے۔ اب اس میں بہت سارے حالات ہیں، ان کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ مکہ میں ظہور ہوگا، کعبۃ اللہ، خانہ کعبۃ اللہ کے پاس، پھر وہاں سے مولا آئیں گے مدینہ منورہ، پھر وہاں سے مولا آئیں گے کربلا، پھر وہاں سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی شروعات ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس جو سفر ہے، اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں جن کو ہم یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے۔ مختصراً اشارہ یہ کروں گا، یہاں پر یہ ایک روایت ہے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو کس شان و شوقت سے آئیں گے، اور یہ سفر کیسے کریں گے۔ تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَيَنزِلُ عَلَى سَرِيرِ النَّبِيِّ سُلَيْمَانَ، کہ وہ جو سلیمان نبی کا تخت تھا، کہ جس تخت پر حضرت سلیمان سفر کیا کرتے تھے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا وہ نائب اللہ کا وہ خلیفہ جب آئے گا تو سلیمان نبی کے تخت پر سوار ہو کر سفر کرے گا، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ۔ پھر مولا پھر فرماتے ہیں وہ بِيَمِينِهِ عَصَا مُوسَىٰ، اور میرے بیٹے یعنی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا وہ عصا ہوگا کہ جو حضرت موسیٰ کے معجزات دکھایا کرتے تھے، جس عصا کے ذریعے تھے حضرت موسیٰ، وہ عصا موسیٰ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ وَجَلِيسُهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور تخت پر ان کے ساتھ روح الامین حضرت جبرائیل ساتھ ہوں گے۔ ایک چیز اور آگے فرماتے ہیں وہ عیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں متشحن ببرد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاک چادر جو ہے وہ اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ متقلدا بذل فقار، اور اپنے دادا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تلوار جو ذوالفقار ہے وہ بھی امام کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں، آگے مولا فرماتے ہیں وہ وجہہ کدائرۃ القمر، اور میرے بیٹے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ اور آگے روایت کے جملے مختصر کروں، اور فرماتے ہیں علی رأسہ تاج من نور، پانچویں امام فرماتے ہیں جب مہدی ظہور فرمائیں گے تو ان کے سر پر ایک نور کا تاج ہوگا۔ اب یہ کیفیت ہوگی، امام علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان کے تخت پر سوار ہیں، حضرت موسیٰ کا عصا ان کے ہاتھ میں ہے، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں ہے، حضرت جبرائیل ان کے ساتھ میں ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ میں ہیں، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کربلا، کربلا سے پھر کوفہ جب پہنچیں گے تو یہاں پر پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ انی ارى نزول القائم فی مسجد السہلہ بأہلہ وعیالہ۔ اب یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جیسے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، چھٹے امام فرما رہے گویا کہ میں اپنی علم کی آنکھوں سے، علم امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ امام مہدی مسجد سہلہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں۔ کہاں سے نازل ہو رہے ہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ حضرت سلیمان کے تخت پر سوار ہیں، اور اسی لیے ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے تو مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جو میں نے پہلے پڑھا، اس میں تفصیل بیان کی گئی ہے، میں نے مختصر عرض کیا کہ ٹائم مختصر سا ہے، تو مولا نے فرمایا وہ آئیں گے، ان کا دار الخلافہ، ان کی شیعت کا مرکز، ان کی حکومت کا محور و مرکز کوفہ ہوگا، اور ان کا گھر مسجد سہلہ ہوگا۔ اب آئیے ہمارے موضوع پر کہ جب آئیں گے ظہور ہو جائے گا، حکومت ہو جائے گی تو ان کی حکومت کا عالم کیا ہوگا؟ اب امام فرماتے ہیں ان کی حکومت کوئی کسی علاقے کی ساتھ خاص نہیں ہوگی، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ ایک وقت میں کئی انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی جو نبوت تھی وہ ایک علاقے کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ، ایک وطن کے ساتھ مخصوص ہوا کرتی تھی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پوری عالمین، یہاں اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح جب ان کے نائب، ان کے خلیفہ، ان کے وزیر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی حکومت بھی ایسے ہی ہوگی، عالمی حکومت ہوگی ان کی، وہ بھی گویا کہ رحمت للعالمین کے نائب ہو کر رحمت للعالمین ہی بنیں گے، سب کے لیے رحمت ہوں گے، یعنی ان کی حکومت عالمی ہوگی، کسی خاص علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگی، یعنی پوری دنیا پر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اب جب آئیں گے حکومت پوری دنیا پر ہے تو اس وقت امام زمان علیہ السلام اسلام کا بول بالا کریں گے اور اسلام ہی سربلند ہوگا، تمام مذاہب جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ظہور کی کیفیت کے بارے میں روایات ہیں کہ 8 مہینے امام زمان علیہ السلام اپنے آوان و انصار کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اور جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ساتھ، اور جتنے بھی منافقین منکرین ہیں سب کے ساتھ جنگ کر کے 8 مہینے مسلسل، روایت یہ کہتی ہے 8 مہینے مسلسل جنگ رہے گی۔ اب ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہمارا یہ موضوع ہے کہ جب امام علیہ السلام کو حکومت حاصل ہو گئی، چونکہ خداوند قدوس کی طرف سے وہ معین امام ہے، لیکن ظاہری حکومت بھی جب ان کے ہاتھ میں آ گئی تو یہ حکومت عالمی ہوگی، پوری دنیا پر امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اس وقت کوئی فرقہ، کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے اور سب ولایت اہل بیت پر متفق ہوں گے، اور آسان لفظوں میں کہوں کہ سب علی ولی اللہ پڑھنے والے ہی رہیں گے، اور سب مولا کے حکومت کے دائرے میں رہیں گے۔ اور اس وقت تمام جتنے مسلمان، جتنے مومنین ہوں گے، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی پرہیز، ان کا ایمان اعلیٰ درجے پر ہوگا، اعلیٰ، بالکل اعلیٰ درجے پر ہوگا، اور مولا کی حکومت جو ہوگی، ایک تو نقطہ یہ ہو گیا کہ مولا کی حکومت عالمی حکومت ہوگی پوری دنیا پر۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مولا آئیں گے تو ان کا دستور کیا ہوگا، ان کی حکومت کا کیا دستور ہوگا، کیا ان کا نصب العین ہوگا، کس چیز کو وہ سپورٹ کریں گے، کس چیز کو وہ آگے بڑھائیں گے، کس چیز پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے روایات میں آیا کہ ان کا دستور حکومت، دستور حیات، جس کو آسان لفظ میں کہیں وہ قرآن